آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ اور روزمرہ کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا، آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگی۔ 4 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے عورت اپنے شوہر کی نظروں میں بالکل گر جاتی ہے۔ ایک بیوی کے لیے جو محبت شوہر کے دل میں ہونی چاہیے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ سم ٹائمز آدمی مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہا ہوتا ہے، یا اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اسی رشتے کو مجبوری کے تحت نبھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس رشتے کو نبھاتے نبھاتے حقیقت میں ایک بیوی کی عزت جو اس کے شوہر کے دل میں ہونی چاہیے، جو محبت اس کے شوہر کے دل میں ہونی چاہیے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی۔ یہ 4 کام یا 4 غلطیاں ایسی ہیں جو ان نوئنگلی یا جانے انجانے میں اکثر خواتین اپنی میرڈ لائف میں کر رہی ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کو اکثر وائفز نارمل سمجھ رہی ہوتی ہیں یا ان کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں جو آپ کی میرڈ لائف اور آپ کی اچھے ریلیشن شپ کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی میرڈ لائف یا آپ کا ریلیشن شپ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور بائی دا گریس آف اللہ اف یو آر اے ہیپی میرڈ کپل، آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں، تب بھی یہ 3 مسٹیکس ضرور انکلکیٹ کیجیے گا تاکہ ان فیوچر آپ کے ریلیشن شپ پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ For a strong and good relationship and for a happy life, you have to bother all these 4 points. So let's get started our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine, alhamdulillah. دیکھیں، یہ 4 کام یا 4 باتیں یا 4 غلطیاں ایسی ہیں جن کی طرف خواتین کی کوئی بھی توجہ نہیں دلاتا۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ڈس ایگری بھی کریں اور بولیں کہ آپ غلط بات کر رہی ہیں، لیکن یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لٹرلی حدیث سے ثابت ہیں۔ میں اپنے سب ویورز، سبسکرائبر، سب بہنوں کا کبھی بھی برا نہیں چاہتی، آپ کا ہمیشہ اچھا ہی چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میری کچھ باتوں سے متفق نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کے یہ حقوق ہیں، عورتوں کے وہ حقوق ہیں، عورتیں مظلوم ہیں، عورتیں وکٹم ہیں، بیچاریاں ہیں۔ زیادہ تر ہمارے ڈراموں میں یہی دکھایا جاتا ہے، اور یہی سب کچھ دیکھ کر اور سن کر عورتیں خود کو پیٹیفل محسوس کرتی ہیں، بیچاریاں فیل کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ہم ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، پھر بھی ہماری کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتا، ہمارا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز میں، ڈراماز وغیرہ میں یہی دیکھا اور سنا ہوتا ہے، میاں کو عورت کے ساتھ یوں رہنا چاہیے، شوہر کو بیوی سے ایسے بات کرنی چاہیے، بیوی کے ہی حقوق اکثر بتائے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں یا بیویوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ہاں واقعی سب غلطیاں میاں کی ہی ہوتی ہیں، اور اکثر اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے ڈراماز وغیرہ دیکھ کر اور سن کر خواتین خود کی اصلاح کرنا بھول جاتی ہیں، خود کو ریفارم نہیں کرتی، بلکہ اس فکر میں لگ جاتی ہیں کہ میاں کو ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، شوہر کو ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ اپنی ان 4 چیزوں کی اصلاح کر لینا، ان 4 چیزوں کو ریکٹیفائی کر لیں، اور اگر آپ کے اندر یہ 4 کمیاں ہیں یا یہ 4 غلطیاں آپ کرتی ہیں اور آپ ان چیزوں کو صحیح کر لیں، تو آپ کی زندگی لٹرلی خوشگوار اور جنت بن جائے گی، اور آپ کی دنیا ہی نہیں بلکہ آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جب آپ اپنے دل سے سوچیں گی دل سے پوچھیں گی، تو آپ کا ضمیر ضرور گواہی دے گا کہ ہاں یہ 4 چیزیں جو ہیں جو 4 باتیں ہیں دنیا اور آخرت کو اچھا بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وہ 4 باتیں اور وہ 4 غلطیاں کون سی ہیں جو عام طور پر خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرتی ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی خراب کرتی ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کے شوہر کے دل سے ان کی عزت اور محبت اور قدر ختم ہو جاتی ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ مسٹیک نمبر 1، دیٹ از لیک آف کمیونیکیشن۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر گھروں میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی چھوٹی سی بات پر خواتین منہ بنا لیتی ہیں اور کئی دن ناراض رہتی ہیں، شوہر سے اور بات نہیں کرتی، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، عورت اپنے شوہر کے دل میں وہ مقام نہیں بنا پاتی جس کی وہ اصل حقدار ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ واحد خوبصورت رشتہ ہے جس میں انا بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ غلطی کس کی ہے، وہی پہل کرے۔ آپ عقل مند بنیں اور انا کا مسئلہ بنائے بغیر کمیونیکیٹ کریں، بات کر کے مسئلے کا حل نکالیں۔ اس میں
اس رشتے میں نا کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ضروری نہیں کہ کوئی بھی ناراضگی ہی ہو، کوئی اسپیشل کوئی ٹاپک ہو آپ کے پاس تو بات کرنی ہے آپ نے۔ بات کرنے کے لیے تو تبھی بات کی جا سکتی ہے، روز کا معمول بنا لیں کہ آپ نے شام میں ضرور ایک دوسرے سے باتیں کرنی ہیں، کمیونیکیٹ کرنا ہے، چاہے کسی کی کوئی چھوٹی سی عادت کی تعریف ہی کیوں نہ ہو، دونوں میں سے کسی ایک دوسرے کی ڈریس کی تعریف ہی کیوں نہ کریں، یا دن بھر کی کسی مصروفیت کو لے کر کچھ نہ کچھ ضرور بات کرنے کی عادت بنا لیں۔ یہ اس رشتے کی خوبصورتی کے لیے نا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں میں بہت سی خواتین یہ کہیں گی کہ ہمارے شوہر تو سنتے ہی نہیں ہیں یا ان کی عادت نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے عورت میں بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہوئے ہر طرح کے حالات کو اپنی مرضی کے موافق بنا لیتی ہے۔ بس شوہر کے ساتھ مخلص ہو کر ہر چیز کا حل نکالا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہت خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ خوشی کبھی بھی نہ کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا، خوشی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ مرد صرف مخلصی اور پیار چاہتا ہے۔ کبھی بھی ناراض ہو کر کئی دن ان سے ناراض نہ ہوں، کمیونیکیٹ کریں، بات کا حل نکالیں۔ کبھی بھی انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اس کی غلطی ہے تو وہی پہل کرے، آپ پہل کریں، بات کریں اور بات کو ختم کریں۔ سو موونگ ٹو دا سیکنڈ مسٹیک دیٹ از انگریٹفولنس، یعنی بیویاں اکثر نا اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، جیسے تم نے میرے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے، تم میرے لیے کچھ کرتی ہی نہیں، تم نے میرے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو میاں کے دل کو لٹرلی چھلنی کر دیتا ہے، کیونکہ صبح سے لے کر شام ایک شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے انتھک محنت کرتا ہے اور اپنی خواہشات اور ضروریات کو سائڈ پہ رکھتا ہے۔ اس کی پرائورٹیز صرف اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی جب اس کو اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں نا تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اور اس طرح کے جملے سننے سے اس کا سارا مورال جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کی محنت کا کوئی پھل ہی نہیں اسے ملتا۔ دیکھیں آپ کے شوہر کی آنا آپ کے سے اور آپ کے بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے، بے لوس ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ میں ان کے لیے آسانی پیدا کروں، میرے بعد میری بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر نا اپنی جان لڑاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اپنی زندگی کی ہی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ تو سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا آف کورس ایک بیوی کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ان سب سٹرگلز کو ایکنالج کرے اور ناشکراپن بالکل شو نہ کرے، گریٹیٹیوڈ اپنائیں۔ یقین کرے جب آپ اپنے شوہر کی شکر گزار ہوں گی نا، اس کی محنتوں کو ایکنالج کریں گی، اس کی کبھی کبھار تعریف کریں گی، تو آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہت چینجز آئیں گی، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین سے ارشاد فرمایا کہ میں نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں زیادہ عورتیں کثرت سے ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشکری، اپنے شوہروں کی ناشکری، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ جب بھی اکثر یہ جملہ اپنے شوہروں سے بولتی ہیں کہ آپ نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ ایک ایسا خطرناک جملہ ہے کہ جو شوہر کے دل کو چیر دیتا ہے۔ جو محبت آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کے لیے ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سینٹنس بولتی ہیں نا تو اس کو بولنے سے گریز کریں اور اس کو آج کے بعد بالکل نہ بولیں۔ ہمیشہ اپنے شوہر کا شکر ادا کریں، وہ کم کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں، کر تو رہے ہیں نا، جتنا مل رہا ہے اس پر شکر کریں۔ شکر ادا کرنے والی عورت نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور شکر ادا کرنے سے اور زیادہ ملتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں نا تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی نا تو وہ 500 ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی رزق جو ہے نا عورت کی قسمت کا ہوتا ہے، عورت جتنی زیادہ شکر گزار ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ تو یہ باتیں حقیقت ہیں کہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور آن دا ادر ہینڈ اگر آپ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہیں نا کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو سبھی کرتے ہیں، ہر ہسبینڈ، سارے ہسبینڈ جو ہیں اپنی وائف اور بچوں کے لیے کرتے ہی ہیں، آپ کچھ انوکھا نہیں کر رہے ہیں یا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اس طرح کرنے سے نا آپ ناشکری تو کر ہی رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں نا وہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ہمیشہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اوپر والوں کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے بہت زیادہ سہولتیں پرووائڈ نہیں کر سکتے یا آپ کو 2 سوٹ لا کر دے رہے ہیں تو آپ ان کو نہ دیکھیں جن کو 4 مل رہے ہیں،
آپ ان کو دیکھیں جن کو ایک مل رہا ہے، یا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو بیچاریوں کو ایک بھی نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو جنت بنائیں۔ سو موونگ ٹو دا نمبر 2 مسٹیک، دیٹ از آرگیومنٹیٹیو بیہیویئر۔ دوسری غلطی جو عام طور پر خواتین کرتی ہیں نا، وہ ہے لان تان کرنا یا بحث کرنا۔ لان تان کرنا کس کو کہتے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے، آج اتنی دیر سے آپ کیوں آئے ہیں، اور سوالوں جوابوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہسبینڈ سے اس طرح ریئیکٹ کرنا کہ جس سے وہ پریشان ہو جائے، یا جان بوجھ کر اسے پریشان کرنا۔ سپوز آفس سے لیٹ آئے ہیں تو کہا کہ اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں، اور آپ نے تو روز لیٹ ہونے کا معمولی بنا لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ فکر میں پوچھنا کہ کیا بات ہے، آج آپ اتنا لیٹ ہو گئے ہیں، خیریت تو ہے، یا کال پر خیریت فکر والے انداز میں پوچھنا کہ آج آپ لیٹ کیوں ہو گئے ہیں۔ کئی خواتین تو اپنے ہسبینڈ سے اس طرح بھی کہتی ہیں کہ بھاڑ میں جاؤ، تم سے شادی کر کے تو میں پچھتا رہی ہوں، اور آپ کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی جو کنورسیشن ہے نا، لان تان کرنا کہلاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث بھی فرمائی ہے کہ عورتیں لان تان بہت کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں کہ اور میاں کچھ بول رہا ہے اور آپ اس کو غلط ٹھہرا رہی ہیں، آپ اپنے ہی موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے جو آپ کو اپنے شوہر کے دل سے دور کر دیتی ہے۔ ہاں، ایک فکر والا پوچھنا ہوتا ہے جس سے آپ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو ایک گڈ، ہیلدی اور اسٹرانگ ریلیشن شپ مینٹین رکھنے کے لیے بحث نہ کریں اور آرگیومنٹس بالکل اوائڈ کریں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوز دا آرگیومنٹ ناٹ دا پرسن۔ سو موونگ ٹو دا مسٹیک نمبر 4، ڈس اوبیڈین۔ تیسری چیز ہے نافرمانی کرنا، یا اپنے شوہر کے کسی بھی فیصلے کو ڈس ایگری کرنا یا ڈس اوبے کرنا۔ ہاں، کئی دفعہ کی کئی چیزیں یا کئی معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں خواہش خواتین کو نہ کرنی پڑتی ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مان سکتی۔ تو اگر کسی ایسے معاملے یا کسی ایسی بات کے نہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، تو آپ اسے ڈس اوبے کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ کی وہ بات یا وہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، تو آپ کو اوبویسلی اسے اوبے نہیں کرنا اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، اور لیکن اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو پھر اوبویسلی اسے آپ کو اوبے کرنا ہوگا، بات ماننی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو۔ یہ ایک حدیث کا باقاعدہ مفہوم ہے۔ اطاعت کرنا کسے کہتے ہیں کہ جب تک شوہر کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں بول رہا جو شریعت کے خلاف ہو تو شوہر کی اطاعت کریں، یا اگر شوہر کوئی ایسا کام کرنے کا بول رہا ہے نا جس میں شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت نہ کی جائے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کا شوہر کوئی ایسا کام کرنے کو بول رہا ہے جس کو کرنے میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، وہ کام جائز ہے، تو اس میں منہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کو ہیپیلی اوبے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عورتیں پسند ہیں جو شوہر کی اطاعت کرتی ہیں۔ تو یہ 4 کام، یعنی کمیونیکیشن کرنا، شکر گزاری کرنا، لعن طعن سے بچنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، اگر آپ یہ 4 کام کر لینا تو گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور آخرت میں آپ کو کامیابی دے گا۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔